جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک بے آباد جزیرہ واقع تھا۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قید تھے۔ یہ سب نوجوان ملکہ نکان کے قیدی تھے۔ ملکہ نے انہیں اس لیے قید کیا ہوا تھا کہ وہ ملکہ کی طرف سے دی جانے والی مہم پوری کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ملکہ نکان ریاست نعمان کی حکمران تھی۔ اس کے خاوند بادشاہ قاسم وفات پا گئے تھے۔ بادشاہ قاسم کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مسکان تھا۔ ملکہ نکان شہزادی مسکان کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اب شاہی خاندان میں سے صرف شہزادی مسکان ہی اس سلطنت کے تخت و تاج کی مالک تھی، جس کے لیے اس کی شادی ہونا لازمی تھی۔ لیکن ملکہ نکان اپنی بادشاہت کو طول دینے کی اندھی لالچ میں مبتلا تھی، اس لیے وہ شہزادی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادی مسکان سے شادی کے لیے ایک اعلان کرا رکھا تھا کہ جو شخص فلاں فلاں شرائط کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے شہزادی کا ہاتھ دے دیا جائے گا اور اس سے شادی کر دی جائے گی، اور اگر وہ شرائط مکمل کرنے میں ناکام رہا تو اسے جزیرے کے قید خانے میں عمر بھر کے لیے قید رہنا ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی گرد و پیش سے سینکڑوں نوجوان شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن ملکہ کی پیش کردہ شرائط ایسی ہوتی تھیں جن کا پورا ہونا بے حد مشکل تھا۔ مثلاً ملکہ کہتی کہ دنیا میں نایاب قرار پانے والے فلاں پرندے کو لے کر آؤ، صدیوں پہلے کے فلاں بادشاہ کا ہار کا موتی لاؤ، تھوڑے سے وقت میں بھاری صندوقوں کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا آؤ۔ ظاہر ہے ایسی ناممکن شرائط کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ یوں شہزادی کی شادی میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ملکہ نکان کی سلطنت کے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر شہزادہ محفوظ تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ریاست بہارستان کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابو جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے جواب دیا، کیا تم بھی باقی لوگوں کی طرح قید خانے میں سڑنا چاہتے ہو؟ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر محفوظ رنجیدہ ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ملال ختم نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کے باپ نے کہا، لگتا ہے تم دل میں ٹھان چکے ہو، اس لیے تمہیں روکنا درست نہیں۔ جاؤ بیٹے، اللہ کی امان میں، لیکن تدبیر کے ساتھ کام کرنا، اور یہ میرا خاص گھوڑا بھی لے جاؤ۔ محفوظ خوش ہو گیا اور کہا، مجھے اپنے پیارے ابو جان سے یہی امید تھی، مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی، والد نے کہا، اور محفوظ سفر پر چل پڑا۔ اس کا گھوڑا منزلیں طے کرتا ہوا دوڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ اس وقت ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور چیخ کی سمت کا اندازہ کر کے گھوڑے کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیخو پکار کرنے والی عورت تک پہنچ چکا تھا۔ کیا بات ہے اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ محفوظ نے پوچھا۔ ارے یہ تو مکمل سفید گھوڑا ہے، عورت نے محفوظ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اس کا کیا مطلب؟ محفوظ نے پوچھا۔ اے بہادر نوجوان، میرے بیٹے کو کچھ دیوزادوں نے قید کر لیا ہے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ میں ایک ایسا گھوڑا لاؤں جو مکمل سفید ہو۔ اوہ، محفوظ چونکا، میں ان دیوزادوں سے لڑ کر تمہارا بیٹا لے آتا ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ محفوظ نے اس عورت سے پوچھا۔ نہیں نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا، تم گھوڑا دے دو تو مہربانی ہوگی۔ عورت نے اصرار کیا۔ اب محفوظ مجبور ہو گیا اور اس نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت مسکرائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھا، اسے نور کے ہالے نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شہزادہ محفوظ پلکیں جھپکانا تک بھول گیا اور وہ گھوڑے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس عورت نے گھوڑا روکا اور محفوظ کی طرف موڑی اور کہا، اے نوجوان، واپس گھر نہ جانا، تمہارا پیدل سفر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ گھوڑا میں لے کر جا رہی ہوں۔ راستے میں 5 عجائب تمہارے منتظر ہیں۔ محفوظ حیران رہ گیا
خدا جانے وہ عورت جن تھی یا فرشتہ، تاہم اب محفوظ گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ عورت بہت دور جا چکی تھی۔ چنانچہ محفوظ پیدل مارچ کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب چیز دیکھی اور وہ زور سے چونکا۔ محفوظ جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اب اسے راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹیلا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، اس کا رنگ بھی عجیب تھا۔ محفوظ آگے بڑھا اور اس ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا، وہ کسی ٹیلے پر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بہت ہی لہیم و شہیم موٹے انسان کے پیٹ پر چڑھا ہوا تھا، جو نیند میں تھا اور نیند میں سانس لینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہل بھی رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی ہیبت ناک تھا۔ محفوظ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے لڑکتا ہوا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس موٹے آدمی کی آنکھ کھل گئی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ محفوظ اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ تلوار کی جھنکار سن کر وہ فوراً اس کی طرف مڑا اور اس کو سامنے دیکھ کر ہنس پڑا۔ ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں کے 2 پیڑ جڑ سمیت اکھاڑ کر اٹھا لیے۔ اب وہ ان پیڑوں کو محفوظ پر پھینک کر اسے کچل سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے تلوار پھینک دی اور کہا، کاش ہم دوست بن سکتے۔ اس کی بات سن کر اس موٹے آدمی نے درخت دور پھینک دیے اور کہا، اگر تم مجھے کھانا کھلاؤ تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ محفوظ نے خوشی سے پوچھا۔ وہ موٹا آدمی بولا، میرا نام بدین ہے۔ اس کے لب ہلے۔ شہزادہ محفوظ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تیر کمان سنبھال لیا اور شکار تلاش کرنے لگا۔ وہ شکار کرتا گیا اور وہ 2 ہیکل آدمی انہیں کھاتا گیا۔ آخر شام ہو گئی اور محفوظ بھی تھک گیا۔ تب وہ آدمی بولا، بس اتنا کافی ہے، اب میں 6 ماہ سکون سے گزار لوں گا۔ 6 ماہ؟ مطلب تم اب 6 ماہ کچھ نہیں کھاؤ گے؟ محفوظ نے شدید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ہنسا۔ محفوظ نے شکار کردہ جانوروں کے سر گنے تو وہ اب تک 35 ہرن، 13 بکریاں اور 19 خرگوش کھا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے گہری سانس لی۔ وہ رات انہوں نے آرام میں گزار دی۔ اگلے دن ان کا سفر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ اچانک وہاں سخت تیز ہوا چلنے لگی۔ حالانکہ افق بالکل صاف تھا اور آسمان پر آندھی طوفان کے آثار بھی بالکل نہیں تھے، لیکن اب شدید ہوا چلنے لگی تھی۔ ہوا کے جھکڑ اس قدر تیز تھے کہ محفوظ کے قدم اکھڑنے لگے۔ تب 2 ہیکل آدمی نے محفوظ کو اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور آگے ایک عجیب نظارہ ان کا منتظر تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی نصب تھی اور تیز ہوا سے اس کے پر حرکت کر رہے تھے اور یوں یہ کارخانہ چل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ ہوا ایک بہت لمبی ناک والے لمبے تڑنگے آدمی کی ناک سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نتنے پر اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی اور اس کے دوسرے نتنے سے تیز ہوا نکل کر چکی کے پروں کو چلا رہی تھی۔ محفوظ کا شدت حیرت سے برا حال تھا۔ اسی لمحے بدین نے اسے آواز دی تو وہ چونک پڑا اور ناک سے ہوا نکالنا بند کر دی۔ کیا کر رہے ہو دوست؟ بدین نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا اور کہا، شکر ہے تم نے مجھے دوست کہا، ورنہ ابھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہوتی۔ بدین ہنسا اور کہا، شکریہ دوست۔ کون ہو تم؟ لمبا آدمی ان کی طرف بڑھا۔ میں شہزادہ محفوظ ہوں، میں ایک مہم پہ جا رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محفوظ نے اونچی آواز میں کہا، میرا نام انفی ہے اور میں اس چکی کا خادم ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ آپ چکی کیوں چلاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا کارخانہ ہے؟ محفوظ نے پوچھا تو وہ اداس انداز میں مسکرایا اور بولا، نہیں شہزادے نہیں، یہ میرے مالک کی ہے، وہ بہت کنجوس ہے، میں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ انفی نے برا سا منہ بنایا اور کہا، اوہو، بدین کے منہ سے نکلا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کھانا ہوگا۔ محفوظ نے کہا، کیا واقعی؟ وہ چونکا۔ ہاں بالکل، اس نے مجھے بھی بہت کھانا کھلایا ہے۔ بدین نے کہا تو وہ لمبا تڑنگا آدمی انفی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اچانک وہ رکا اور دائیں بائیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے کان
زمین سے لگا دیے جیسے کچھ سن رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور کہا، دوستو، میری ناک کی طرح میرے کان بھی عجیب طاقت کے مالک ہیں۔ میں کئی میل دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس راستے پر 6 میل دور ایک گرم دلدل ہے جس کا پانی ابل رہا ہے، اور وہ اس پانی کے ابلنے کی آواز صاف سن رہا ہے، اس لیے ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے۔ محفوظ نے کہا، تم تو واقعی کمال کے دوست ہو۔ محفوظ نے اس کی تعریف کی اور پھر انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک کمزور سا شخص آ گیا جس نے اپنی دونوں آنکھیں لکڑی سے چھپائی ہوئی تھیں۔ اے نوجوان، کیا تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے؟ محفوظ نے پوچھا، مگر وہ چپ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ نابینا ہے، بدین نے افسوس سے کہا۔ تب وہ شخص ہنسا اور لکڑی کا ٹکڑا آنکھوں سے ہٹا دیا۔ تب انہوں نے اس کی عقابی چمکدار آنکھیں دیکھیں۔ ادھر وہ نوجوان کہنے لگا، میرا نام ہاد ہے، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں تو دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں، میں سینکڑوں میل دور تک صاف دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں۔ البتہ جب میں نے قریب کی چیزیں دیکھنی ہوں تو میں یہ ٹکڑا آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں اور بس، اور پھر تو تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، تم میری مہم میں میری مدد کرو گے۔ محفوظ نے کہا، ضرور، میں نے تمہاری بہادری اور عقل مندی کے بہت قصے سن رکھے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آدمی بولا تو بدین اور انفی شہزادے کو دیکھنے لگے، جبکہ شہزادے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب محفوظ اپنے 3 باکمال دوستوں کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہ سفر بھی کرتے اور آرام بھی کرتے تھے، یوں وہ منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ سفر میں تھے کہ اچانک انہوں نے راستے کے ساتھ عجیب سی چیز دیکھی۔ محفوظ نے قریب جا کر دیکھا اور کہا، یہ 2 بڑے درختوں کے تنے ہیں، شاید ہوا سے گر گئے ہیں، لیکن شہزادے، ان تنوں پہ یہ عجیب بال کہاں سے آ گئے؟ بدین نے کہا۔ اوہ! تیز نگاہ شخص ہاتھ کی آواز سنائی دی۔ محفوظ نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ درختوں کے تنے نہیں، بلکہ ایک سوئے ہوئے شخص کے بازو ہیں، اس نے اپنے بازو پیچھے کیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کے سر کی طرف جا رہے ہیں۔ محفوظ چلایا، کیا؟ جی ہاں، میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ تیز نگاہ آدمی ہنسا اور پھر وہ سب اس کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا قد اور وجود بہت بڑا تھا۔ محفوظ نے پوچھا، تم کون ہو دوست؟ وہ بڑے قد والا آدمی بولا، میں کامل ہوں، میں اپنے بازو سکیڑ بھی سکتا ہوں اور لمبے بھی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری اصل طاقت میری ٹانگیں ہیں، میں ایک قدم میں کئی میل کا سفر کر سکتا ہوں۔ محفوظ نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ لمبا تڑنگا شخص بولا، میں ایک بادشاہ کا غلام تھا، اس نے ایک بار مجھے ایک مہم پر بھیجا تھا، میں نے وہ مہم چند منٹوں میں مکمل کر لی اور واپسی میں سو گیا۔ میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، میری اس غلطی پر اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ کامل بولا، ٹھیک ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، میرے ساتھ چلو۔ محفوظ نے کہا تو اس نے حامی بھر لی۔ جلد ہی یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ محفوظ اور اس کے ساتھی جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اچانک وہ چونک اٹھے۔ انہیں ماحول کا درجہ حرارت بدلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے اچانک سردی آ گئی ہو۔ یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، پھر دوبارہ ویسے ہی گرمی ہو گئی۔ اسی وقت انہیں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سکڑا سمٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے بھاری بھاری کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ ارے میاں، خیر تو ہے؟ ہمیں گرمی جلائی جا رہی ہے اور تمہیں سردی لگی ہوئی ہے؟ محفوظ نے اس سے پوچھا۔ میں تم سے مختلف ہوں شہزادے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر کو ہٹایا، فوراً ہی ماحول میں خنکی بڑھنے لگی۔ محفوظ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں بارود ہوں، میرے اندر سردی بھری ہوئی ہے، وہ بولا۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، محفوظ نے کہا، اور وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ آخر ایک لمبا سفر طے کر کے وہ شہزادی مسکان کی ریاست نامان جا پہنچے۔ شہزادے نے اپنے دوستوں کو باہر ایک جگہ رکنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ محل میں داخل ہو رہا تھا۔ تو تم ہو؟
جو شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ ملکہ نیکان نے محفوظ کو طنزیہ انداز میں دیکھا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہارے لیے مہمات ہیں، اگر وہ پوری کر دو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، آپ بتائیے آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ پہلی مہم یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر نیلے جنگل میں ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے۔ چند سال پہلے اس میں میری انگوٹھی گری تھی۔ آج شام سے پہلے وہ لے آؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں جزیرے پر قید کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، محفوظ نے کہا اور شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سیدھا اپنے دوست کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ ابھی ان کا باہمی مشورہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ کامل اٹھا اور بولا، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے ارے رکو، محفوظ چلایا، مگر وہ جا چکا تھا۔ سارے دوست اس کی جلد بازی پر تلملا کر رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ آندھی طوفان کی طرح لوٹا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے دوستوں نے پوچھا۔ مجھے انگوٹھی نہیں ملی، کامل نے منہ بنایا۔ بھلے آدمی، تم رکے ہی نہیں، تم پہلے سوچ تو لیتے، محفوظ نے اسے سمجھایا۔ اس کے بعد محفوظ نے تیز نگاہ والے آدمی کو کہا، تم اچھی طرح انگوٹھی کو تلاش کرو۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے لکڑی ہٹائی، اس کی نگاہوں سے پردے ہٹتے چلے گئے اور پھر وہ انگوٹھی دیکھنے لگا۔ انگوٹھی دیکھنے کے بعد وہ بولا، کامل اب تم جاؤ اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر گول ڈبی تلاش کرو۔ وہ ڈبی پتھروں میں دبی ہوئی ہے، وہ انگوٹھی اسی میں ہے۔ یہ سن کر کامل ہوا کی طرح گیا۔ کامل کے جانے کے بعد وہ سب باتوں میں لگ گئے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور شام ہو گئی۔ اچانک محفوظ کی نگاہ سورج پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ ارے ذرا کامل کو دیکھو، وہ کہاں رہ گیا؟ محفوظ نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ سے کہا۔ تیز نگاہ والے آدمی نے دیکھا تو کہا، شہزادے، کامل اس وقت کنویں کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے اور انگوٹھی اس کی جیب میں ہے۔ اوہو! محفوظ نے بے اختیار سر پکڑ لیا اور پھر اس نے کہا، اسے فوری جگانے کی ضرورت ہے۔ اب لمبی ناک والا انفی اٹھا اور اپنی ناک کا رخ ادھر کر کے ناک سے تیز ہوا نکالی۔ یہ ہوا تیز آندھی کی صورت میں کنویں کی طرف چلنے لگی اور درخت ہلنے لگے۔ درختوں کے ہلنے سے ان کے پھل بھی گر رہے تھے۔ جس درخت کے نیچے کامل سو رہا تھا، اس کے پھل بھی گرے اور سیدھا کامل کے سر پر لگے اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو انگوٹھی لینے آیا تھا۔ اب وہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محفوظ کے پاس انگوٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے ہی والا تھا اور اب محفوظ کے پاس رکنے کے لیے وقت نہیں تھا، لہٰذا محفوظ محل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ ملکہ کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ لیجیے ملکہ عالیہ۔ محفوظ نے انگوٹھی ملکہ کو پیش کر دی۔ انگوٹھی دیکھ کر ملکہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ اسی کی ہی انگوٹھی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادے، اگلی مہم کل صبح، ملکہ نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اگلے دن محفوظ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملکہ بولی، تم نے کل بہت بڑی مہم سر کی ہے، لہٰذا تمہیں بھوک تو لگی ہوگی۔ میرے محل کے ساتھ ایک فارم ہے، وہاں 30 گائے موجود ہیں۔ تم نے آج شام ہونے سے پہلے وہ سب کھانی ہیں۔ یہ تمہاری دوسری مہم ہے۔ محفوظ نے یہ بات سنی، پھر مسکرا کر بولا، ملکہ عالیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی شریک کر لوں جو میرا کھانا بناتا ہے۔ ملکہ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ اب محفوظ نے لمبی ناک والے انفی کو بلایا اور اسے تمام جانور کھانے کی دعوت دی۔ اس نے بھوکوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ شام تک محل کے تمام جانور کھائے جا چکے تھے۔ ملکہ نے شام کو محل کا چکر لگایا تو اس نے دیکھا کہ تمام جانور غائب ہیں۔ اس نے محل کے خادموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، وہ سب جانور تو شہزادہ محفوظ اور اس کے خادم کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ گرتے گرتے بچی۔ شام کو اس نے شہزادے کو کل کے ناشتے کی دعوت دے دی، جسے شہزادے نے قبول کر لیا۔ اگلے روز انہوں نے بے تکلف ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا، تیسری مہم یہ ہے کہ تم کل سارا دن شہزادی کی نگہبانی کرو گے۔
اگر شام تک شہزادی کو کچھ ہوا یا وہ غائب ہوئی تو پھر تمہارا ٹھکانہ قید خانہ ہوگا۔ محفوظ نے یہ مہم بھی قبول کر لی۔ اب ملکہ نے یہ چال چلی کہ اس نے شہزادے کے مشروب میں نشہ آور دوا ملا دی۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادہ اور شہزادی کمرے میں آ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ محفوظ کی آنکھیں نشہ آور دوا کی بدولت بند ہونے لگیں اور وہ جلد ہی سو گیا۔ ملکہ نیکان نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اسے سمندر میں ایک کشتی پر باندھ کر چھوڑ دیا۔ شام کے وقت شہزادہ گہری نیند سے جاگا اور شہزادی کو نہ پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتا دیا اور اپنے دوست ہاتھ سے بولا، فوراً شہزادی کو تلاش کرو۔ جو حکم شہزادے۔ اس نے فوراً ہی ارد گرد دیکھا تو اسے شہزادی سمندر میں ایک کشتی پر بندھی نظر آئی۔ اب وہ شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیا اور شہزادی کو واپس لے آیا اور پھر وہ دونوں اسی کمرے میں بیٹھ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ملکہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ سو رہا ہوگا اور شہزادی غائب ہوگی، لیکن شہزادی اور شہزادہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے، لیکن وہ بہت شاطر عورت تھی، چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، شاباش شہزادے، تم نے تینوں مہمات کامیابی سے مکمل کر لی ہیں۔ اب کل شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، لہٰذا تم اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے مہمان خانے میں آ جاؤ۔ محفوظ بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے کا فرش اور دیواریں پیتل کی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ پیتل کا بہت بڑا ڈبہ ہو۔ دراصل ملکہ نیکان شہزادے کو جان بوجھ کر اس کمرے میں لائی تھی اور اب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور ان سے کہا، پیتل والے کمرے کے نیچے آگ جلاؤ۔ یہ آگ صبح تک بھڑکتی رہنی چاہیے تاکہ یہ سب منحوس کوئلہ ہو جائیں۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آگ کے الاؤ جلے، کمرے میں گرمی بڑھنے لگی۔ شہزادہ بوڑھی ملکہ کی چال سمجھ گیا تھا۔ اب اس نے بارود کو کہا کہ تم اپنی چادر اتارو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ اس نے شہزادے کی ہدایت کے مطابق ہی کیا اور یوں وہ آگ سے بچ گئے۔ اگلی صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح سلامت ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک قلعے میں چھپا لیا اور شہزادے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر ملکہ کی خاص فوج کے چھکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یوں شہزادہ محفوظ نے شہزادی کو بازیاب کرا لیا۔ اگلے دن ملکہ نیکان ویران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادی اور شہزادہ تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔